لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الثالث التاکید. بے شماری توابع کے بارے میں چل رہی تھی اور آج ہم تابع کی تیسری قسم کو پڑھنا چاہ رہے ہیں جو کہ تاکید ہے. تاکید کیا آیا جان؟ تاکید کی تعریف کر رہے ہیں. تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کو پختہ کرتی ہے جو نسبت اس کی طرف دی گئی ہے. تاکید وہ تابع ہے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف دی گئی ہے اس کو پختہ کرتی ہے، پکا کرتی ہے. ٹھیک ہے، مطبوع کی طرف جو نسبت ہے تاکیدہ کار اس کو پختہ کرتی ہے. ایک کام تاکید کا یہ ہے. یا تاکید کیا کرتی ہے اگر جان؟ مطبوع کے بارے میں بتاتی ہے کہ حکم مطبوع کے ہر فرد کو شامل ہے. حکم شامل ہے مطبوع کے ہر فرد کو. دو کام ہو گئے. تاکید کیا اگر جان؟ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی طرف نسبت دی گئی ہے اس کو پکا کرتی ہے، اس کو پختہ کرتی ہے. اور دوسرا یہ بتاتی ہے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے. دو کام ہو گئے. ایک مطبوع کی طرف جو نسبت ہے اس کو پختہ کرنا، اور دوسرا حکم مطبوع کے تمام افراد کے لیے جو ہے ثابت ہے اس کو بھی کیا کرتی ہے جان؟ دلالت کرتی ہے کہ حکم مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہیں، کوئی اور احتمال نہ دیں. ٹھیک ہے، دونوں کی مثالیں لے لیں کہ جب تاکید کیا کرتی ہے؟ جو نسبت مطبوع کی طرف دی گئی ہے اس کو پختہ کرتی ہے. جیسے جانی زید نفسہ، زید جو مطبوع ہے اس کی طرف کیا نسبت دی گئی ہے؟ جانی، میرے پاس آیا زید. آنے کی نسبت زید کی طرف جو دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نفسہ نے آ کر پختہ کر دیا گا جان کہ زید ہی میرے پاس آیا. جانی زیدن. اگر نفسہ نہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ احتمال تھا، ٹھیک ہے، کہ زید کا مثلا نہ کہا ٹھیک ہے کہ زید آیا میرے پاس. ممکن ہے زید کا لیٹر آیا ہو، ممکن ہے زید کا غلام آیا ہو، ممکن ہے زید کا کوئی بیٹا آیا ہو، لیکن کہا ہے کہ زید آیا ہے. مثلا نفسہ آیا تو اس نے پختہ کر دیا ہے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف دی گئی ہے یہی ہے، کوئی اور احتمال نہیں ہے کہ کوئی اور آیا ہے. جانی زید نفسہ، بذات خود زید میرے پاس آیا ہے. یا تاکید کیا کرتی ہے؟ مطبوع کے ہر فرد کے لیے حکم شامل ہے اس کو مطلب اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. جیسے توجہ فرمائیے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم سب کے سب نے، اجمعون یہ بھی تاکید ہے. تو یہ کلہم اجمعون نے آ کر ثابت کیا ہے کہ حکم جو ہے وہ مطبوع کے تمام افراد کے لیے شامل ہے. مثلا اگر کلہم نہ لگتا نا، فسجد الملائکہ تو ملائکہ نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی احتمال دیتا کہ ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. کیسے ہو گیا؟ سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، کلہم نے آ کر تاکید لگا دی. نہ یہ احتمال نہ دینا، اگر کوئی احتمال دینا چاہے تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، پھر اجمعون کی تاکید لگا کر اور تاکید کر دی کہ اصلاً ایک احتمال بھی ذرا نہ دینا کہ بھائی کسی ایک فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو. نہیں، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. یہاں تاکید نے آ کر کیا ہے؟ مطبوع کے تمام افراد کے لیے حکم کو جو ہے شامل کیا ہے کہ مطبوع جو ملائکہ ہے سب کے لیے حکم کو مطلب ہے شامل ہے. پھر یہاں جان تاکید کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تاکید کی تعریف ہو گئی نا. تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تاکید لفظی میں نا لفظوں کا تکرار ہوتا ہے. پہلے لفظ کو بے عین ہی دوبارہ جو ہے ڈبل کر دیا جاتا ہے تو بن جاتی ہے تقریر لفظی.
ٹھیک ہے، اور تاکید لفظی، تاکید لفظی کیا ہے؟ پہلے لفظ کو دوبارہ تکرار کر دینا، جیسے جناب جانی زیدن زیدن، زیدن زیدن، دو بار تکرار ہو گیا، کاما زیدن زیدن، ٹھیک ہے، پھر جناب علی جانی جانی زیدن، دو مرتبہ جانی جانی، کاما کاما زیدن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دو دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ جب میں عبارت کا ترجمہ کروں گا تو آپ کی خدمت میں یہ بات انشاءاللہ یاد رہی تو عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی تاکید حروف کے ذریعے بھی ہوتی ہے، انا انا زیدن قائمون، انا انا۔ تو تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ تاکید لفظی وہ ہے کہ پہلے لفظ کو بعین ہی تکرار کرنا، تاکید لفظی ہے۔ اچھا، دوسری ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کے آقا جان کچھ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو تاکید معنوی کے لیے آئے ہیں، الفاظ مخصوصہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثلا نفس ہے، نفسہ، عینہ، کلا، کلتا، کلو، اجما، اکتا، ابتا، ابسا، یہ تقریباً 8 ایک الفاظ بنتے ہیں جو تاکید معنوی کے لیے ہیں آقا جان، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا استعمال کیا ہے؟ تاکید معنوی کیسے استعمال ہوتی ہے؟ تو اس پہ ذرا آپ نے توجہ دینی ہے، کیونکہ سب کا استعمال ایک جیسا نہیں ہے۔ تاکید معنوی کے الفاظ کا جو استعمال ہے وہ الگ الگ ہے۔ مثلا پہلے لے لیں نفسہ اور عینہ، جو ہے یہ کیا آتے ہیں؟ کس کی تاکید کرتے ہیں؟ نفس اور عین، واحد کی تاکید کے لیے آتے ہیں، تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، جمع کی تاکید کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن صیغہ کا بھی اختلاف ہوگا، ضمیر کا بھی اختلاف ہوگا۔ نفس اور عین تاکید کرنے کے لیے آتے ہیں، واحد کی، تثنیہ کی، جمع کی۔ صیغہ کا بھی اختلاف ہے اور ضمیر کا بھی اختلاف ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں نا، مثال دیتا ہوں، جانی زید نفسہ، زید کی تاکید کرنی تھی نا، تو نفس بھی، زید بھی مفرد، نفس کو مفرد، ہو بھی ایک ضمیر بھی مفرد کی شکل میں لائے ہیں۔ زیدان انفسہما اور نفسہما، زیدان تثنیہ ہے، انفسہما، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں نفسہما، تو یہ بھی اس کے مطابق صیغہ بھی تبدیل کیا ہے، ضمیر کو بھی ساتھ تبدیل کیا ہے۔ الزیدون انفسہم، زیدون جمع انفس، صیغہ بھی تبدیل، ضمیر بھی تبدیل ہے۔ تو نفس اور عین واحد تثنیہ جمع کے لیے آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نفس والا صیغہ بھی تبدیل ہوتا ہے، ضمیر بھی تبدیل ہوتی ہے پہلے والے کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ کلا اور کلتا جو ہیں آگے جان، یہ صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، کلا مذکر کے لیے، کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے لگتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے یہ لگتے ہی نہیں ہیں۔ کلا کلتا صرف تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے جناب علی کام الرجلان کلاہما، رجلان کی تاکید کر رہے ہیں، کلاہما، آگے قامت المراتان کلتاہما، مراتان تثنیہ تھا نا، تو کلتا کے ذریعے اس کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس اور عین کی بات ہو گئی، کلا کلتا کی ہو گئی۔ آ جاؤ آگا جان، کلو، اجما، اکتا، ابتا، ابسا، یہ جو ہے نا، یہ سارے تثنیہ کے علاوہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، تثنیہ کے لیے یہ نہیں آتے ہیں۔ کلو، اجما، اکتا، ابتا، ابسا، تثنیہ کے علاوہ، تثنیہ کے علاوہ پھر کیا بچ گیا آگا جان؟ یعنی مثلا مفرد اور جمع، مفرد کی تاکید کے لیے اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن کل میں ضمیر کا اختلاف ہوتا ہے، کل میں ضمیر کا اختلاف ہوتا ہے، اور باقیوں میں اجما، اکتا، ابتا، ابسا میں صیغے کا اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل میں ضمیر کا اختلاف ہے اور باقیوں میں صیغہ کا اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے۔ مطلب اور بھی ہے، لیکن نا میں اسی جگہ کے اوپر روک رہا ہوں، باقی والا مطلب بعد میں آپ کی خدمت میں نا عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے میرے عزیزو، ذرا لطفاً توجہ فرما لیں، اسی جگہ پہ ہماری بحث آج کی رک جائے گی۔ القسم الثالث، تیسری قسم توابع کی کیا ہے؟ التاکید، تاکید ہے۔ تاکید کیا ہے؟ وَهُوَ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِ الْمَطْبُوعِ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ،
تاکید وہ تابع ہے جو دلالت کرتی ہے علی تقریر المطبوع، مطبوع کے پختہ ہونے پہ، فی ما نسب الیہ، جو نسبت اس کی طرف دی گئی ہے۔ نحو جانی زید نفسہ، زید میرے پاس آیا، نفسہ خود زید آیا بذات خود، نفسہ نہ لگتا تو آپ احتمال دیتے شاید غلام آیا، شاید اس کا کوئی خط آیا، بیٹا آیا، نہ خود آیا۔ مطبوع جو زید کی طرف نسبت دی تھی، آنے کی اسی کو پختہ کیا ہے نفسہ نے۔ او یدل علی شمول الحکم لکل افراد المطبوع، یا تاکید دلالت کرتی ہے مطبوع کے تمام افراد کے حکم کی شمولیت پر۔ نحو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا۔ کلہم اجمعون نہ لگتا تو ایک احتمال دے سکتے تھے کہ مثلا شاید کچھ ملائکہ نے سجدہ نہ کیا ہو، نہیں سب نے سجدہ کیا۔ تاکید کی تعریف کے بعد کیا ہے؟ قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ والتاکید علی قسمین، تاکید کی دو قسمیں ہیں، لفظی، آگے پھر کہے گا ومعنوی، پہلے لفظی کیا آگا جی، وہوا تقریر اللفظ الاول بعینہ، پہلے لفظ کو تکرار کرنا ہے بعینہ یعنی جیسا وہ ہے۔ نحو جانی زیدن، زیدن زید میرے پاس آیا، یہاں کس کے ذریعے تاکید کی ہے آگا جان؟ اسم کے ذریعے تاکید کی ہے، زیدن زیدن دو مرتبہ کر کے اسم کے ذریعے تاکید کی ہے۔ وقام زیدن زیدن، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اسم کے ذریعے تاکید کی ہے، زید کھڑا ہوا۔ تو دو مثالیں سوال ہے، دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی مثال جانی کی دی ہے جو کہ فعل متعدی ہے، کاما کی دی ہے جو کہ فعل لازم ہے۔ ایک متعدی کے ذریعے مثال دی ہے، ایک لازم کے ذریعے دی ہے۔ جانی زیدن، یہاں فعل کو ڈبل کیا ہے، جانی زیدن، ٹھیک ہے۔ کاما زیدن، یہاں بھی دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ جانی کہہ کر، ایک تو تاکید فعل کے ذریعے کی ہے اس مثال میں، دوسرا جانی جو ہے یہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے، مصنف کی نظر میں۔ کاما زیدن کیا ہے؟ فعل لازم ہے، ایک متعدی کی دی ہے، ایک لازم کی دی ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْحُرُوفِ أَيْضًا، اور تاکید جائز ہے حروف میں بھی۔ ایضاً کیوں کہا؟ جس طرح اسم کے ذریعے تاکید ہوئی ہے، جس طرح فعل کے ذریعے ہوئی ہے، حروف کے ذریعے بھی تاکید جائز ہے۔ نحو اِنَّا زَیدًا قائمٌ، ٹھیک ہے، بے شک زید قائم ہے، اِنَّا لگا دیا نا، تاکید آ گئی حرف کے ذریعے۔ ومعنوی، اور تاکید معنوی ہوتی ہے، وَهُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، اور تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ ہیں، معدود الفاظ ہیں۔ وہی، اور وہ کیا ہیں جان؟ وہی وہ الفاظ نفسہ وعینہ، نفسہ اور عینہ ہے، یہ کس کی تاکید کرتے ہیں؟ للواحد والمثنی والمجموع، واحد تثنیہ اور جمع کی، بے اختلاف صیغۃ والضمیر، صیغہ اور ضمیر کے اختلاف سے۔ نحو جیسے جانی زیدن نفسہ، میرے پاس آیا زید نفسہ بذات خود، تو زید مفرد ہے جس کی تاکید ہو رہی ہے، تو نفس بھی مفرد ہے آگا جان، صیغہ اور ضمیر جو ساتھ ہے نفسہ کے، وہ دونوں صیغہ اور ضمیر مفرد ہے۔ والزیدان انفسہما اور نفسہما، زیدان تثنیہ ہے، انفسو صیغہ تبدیل ہو گیا، نفس انفسو، ہما ضمیر بھی تبدیل ہو گئی ہے، اور نفسہما، تو ممکن ہے یہاں سوال پیدا ہوا گا جان کہ یہ دو صیغے کیوں ساتھ بنائے ہیں؟ زیدان انفسہما اور نفسہما، انفسہما میں انفس جمع لایا ہے اور ساتھ ہما ضمیر تثنیہ کی لایا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے دونوں تثنیہ لائے ہیں، اور نفسہما، یہ نا اختلاف کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو تثنیہ کا، ٹھیک ہے، اکٹھا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، دو تثنیوں کو یہ نا مطلب ہے کراہت سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک کام نہیں ہے، تو لہذا تثنیے میں جو انفس ہے اس کو جمع لاتے ہیں، اور ہما جو ہے اس کو تثنیہ لاتے ہیں، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تثنیہ کی طرف نسبت دینا کوئی کراہت نہیں رکھتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں نفسہما۔ تو خلاصہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف کی طرف اشارہ ہے،
ٹھیک ہے، جو کراہت سمجھتے ہیں دو تثنیوں کا اکٹھا کرنا، وہ یہاں انفس کو جمع لاتے ہیں، ہما تثنیہ لاتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے کراہت وہ نفسا بھی تثنیہ ہما بھی تثنیہ لا سکتے ہیں، لاتے ہیں۔ والزیدون انفسہم، زیدون جمع انفس صیغہ بھی اور ہم بھی تبدیل ہو گئے ہیں، جمع کے لائے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح کا جان عینہ، ٹھیک ہے، او اعینہما او عیناہما او اعینہم للمؤنث، مؤنث کے لیے اس طرح کہنا ہے۔ جانی ہندن نفسہا، ہند آئی نفسہا خود، والہندان انفسہما، دو ہندات آئیں خود، اور نفساہما، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح پہلے والی بات آ گئی ہے نا، کیونکہ تثنیہ ہے تو تثنیہ کے لیے انفس کے میں تثنیہ میں جمع بھی لا سکتے ہیں اور تثنیہ بھی لا سکتے ہیں۔ انفس کو جمع لایا، ہما تثنیہ، نفسہما دونوں تثنیہ لائے ہیں۔ والہندات انفسہن وکذا عینہا، اور اسی طرح عینہا، واعینہما او عینہما او اعینہن۔ کلا و کلتا للمثنی خاصتاً، کلا اور کلتا تثنیہ کے لیے آتے ہیں۔ نحو کامر رجلان کلاہما، ٹھیک ہے، دیکھا نا، رجلان تثنیہ کلاہما، کلا کلتا کو کے ساتھ جب تاکید کریں گے نا تو اس کے ساتھ ایک ضمیر، کلا کلتا کے ساتھ ایک ضمیر لگا کے نا تاکید کرنی ہے۔ قامت المراتان کلتا ہما، کلتا مؤنث کے لیے، ہما ساتھ۔ وکل و اجما و اکتا و ابتا و ابسا لغیر المثنی بے اختلاف ضمیر فی کل، کل و اجما اکتا ابتا ابسا تثنیہ کے غیر کے لیے آتے ہیں۔ آگا جان تثنیہ کا غیر پھر کیا ہو گیا؟ پھر مفرد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ بے اختلاف ضمیر فی کل، کل میں ضمیر کا اختلاف ہوتا ہے، کل میں ضمیر کے اختلاف کے ذریعے تقول و تم کہو گے اشتریت العبد کلہ، میں نے غلام کو خریدا، کلہ تمام کا تمام، ضمیر کا اختلاف ہے نا، عبد مفرد ہے، کل کلو ہو، ٹھیک ہے، کلو ہو ضمیر مفرد کے ساتھ لایا ہے۔ وجعنی القوم کلہم، پوری کی پوری قوم آئی، قوم جمع تھا نا تو ادھر بھی دیکھا نے آغا جان ضمیر کا اختلاف کیا، کل کے ساتھ ضمیر کو تبدیل کیا، کلہم۔ و اشتریت الجاریۃ، مؤنث کی طرف ہے، اشتریت الجاریۃ کلہ ہا، میں نے کنیز خریدی تمام کی تمام، جاریہ مؤنث ہے نا، ٹھیک ہے، تو کلو کے ساتھ ہا کی ضمیر لایا ہے، ٹھیک ہے، مفرد مفرد لایا ہے۔ وجاءت النساء کلہن، نساء آئیں تمام کی تمام، نساء جمع ہے تو کل کے ساتھ ہنہ کی ضمیر لگائی ہے، کیونکہ کل جو استعمال ہونا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ضمیر کے اختلاف کے ساتھ اس کا استعمال ہے، کل کا استعمال ضمیر سے ہے۔ وَبِاِخْتِلَافِ الصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِي، اور باقیوں میں صیغہ کا اختلاف ہے۔ باقی کون سے بچ گیا گا جان؟ اجما، اکتا، ابتا، ابسا، ان میں صیغہ کی تبدیلی آتی ہے۔ وہی اجما و اخواتیا، اور وہ جو باقی ہیں وہ اجما اور اس کے اخوات ہیں۔ تقول تم کہو گے اشتریت العبد کلہ اجما اکتا ابتا ابسا، صیغہ کو تبدیل کیا گیا جان، کوئی آگے ضمیر آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی نا، آگے دیکھنا وجعنی القوم کلہم اجمعون اکتاؤن ابتاؤن ابساؤن، صیغہ تبدیل ہو گیا جمع کی خاطر، لیکن کل کے ساتھ ضمیر لگنی تھی تو وہ کل میں، باقیوں میں صیغہ تبدیل ہوا ہے۔ جعنی القوم، قوم میرے پاس آئی، کلہم تمام کی تمام، اجمعون اکتاؤن ابتاؤن ابساؤن، تاکید ہے۔ واشتریت الجاریۃ کلہا جمع کتابتا بسا، تو کل میں ضمیر لگائی ہے ہا کی، آگے آغازان دیکھیں صیغہ آیا ہے صرف، جمع کتابتا بسا۔ وقامت النساء کلہن، نساء کھڑی ہیں، کلہن تمام کی تمام، جمع کتابتا بسا، ٹھیک ہے، تو کلہن میں، کلو میں کیونکہ ضمیر کی تبدیل ہونی ہے وہ ہوئی ہے، اور باقیوں میں صیغہ تبدیل ہوا ہے، جمع کتابتا بسا، عورتیں کھڑی ہوئیں تمام کی تمام، ٹھیک ہے۔ ایک مطلب ہمارا اور باقی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس بحث تاکید کا، تو میں انشاءاللہ اس بحث تاکید کا جو مطلب رہ گیا ہے نا، یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ساتھ پھر بدل کو بھی بیان کریں گے۔ وہ جو مطلب رہ گیا ہے
وہ نفس اور عین کی جب ضمیر متصل کے ذریعے سے مطلب ہے تاکید کرنی ہو تو کیا کرنا ہے، یا کل اور اجمع کی ساتھ تاکید کرنی ہو تو اس کی کیا شرائط ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا ایک مطلب رہ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔